آپ سبھی کی خدمت میں محمد خورشید خان کا آداب۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ اردو ادب کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو عذرائے کرم اسی وقت ہی سبسکرائب کر لیجیے گا اور ہر ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے ہمارے شیئر کرنے سے کسی دوسرے کو بھی فائدہ پہنچ جائے۔ دوستو، میرے سامنے رکھا ہوا ہے UGC نیٹ کا سلیبس یونٹ نمبر 4 جو اردو نظم کا ہے۔ اس میں 15 شعراء کی نظمیں دی ہوئی ہیں۔ ہر شاعر کی 3 نظمیں اس سلیبس میں شامل ہیں، جیسے نذیر اکبر آبادی کی مفلسی، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، محمد حسین آزاد کی شب قدر، صبح امید، یہ ان کی 2 نظمیں ہیں۔ الطاف حسین حالی کی نشاط امید، برکھا روت، مناجات بیوہ۔ اسی طرح اکبر الہٰبادی کی فرضی لطیفہ، برق کلیسا، دربار دلی۔ لیجیے ہم شروع کرتے ہیں اردو نظم کا چیپٹر۔ تو سب سے پہلے ہم اردو نظم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نظم کے لغوی معنی پرونے اور یکجا کرنے کے ہیں، یعنی جس طرح موتیوں کو دھاگے میں پرو کر لڑی تیار کی جاتی ہے، اسی طرح الفاظ کو شاعری کی تنظیم میں ڈھال کر نظم کی تشکیل کی جاتی ہے۔ نظم میں کسی ایک موضوع یا عنوان پر کہا گیا وہ کلام جو ایک بحر میں ہو، نظم کہلاتا ہے۔ نظم میں ہر شعر میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہونا ضروری ہے۔ نظم میں اشعار کی کوئی قید نہیں۔ نظم میں لڑائی کے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی واقعہ، کوئی قصہ، کوئی تجربہ یا کوئی خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اردو میں شاعری کی اصناف میں نظم کا درجہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ قدیم زمانے میں نظم کا رواج نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ مثنوی نے اس کمی کو کسی حد تک پورا کیا تھا۔ بعد میں نذیر اکبر آبادی نے نظم کو باقاعدہ اردو شاعری کی صنف میں داخل کیا۔ تو یہ تھا نظم کے بارے میں، اس کو آپ سمجھ گئے کہ نظم کیا ہے، اردو نظم۔ لیجیے اب اکبر الہٰبادی کے بارے میں ہم آپ کو مختصر بتاتے ہیں، کیونکہ جلوہ دربار دلی اکبر الہٰبادی کی مشہور نظم ہے، اور جس شاعر کی بھی ہم نظم بتائیں گے اس کے بارے میں تھوڑا سا خلاصہ ضرور آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں یادیں تازہ رہیں۔ تو اکبر حسین نام اور اکبر تخلص تھا۔ 16 نومبر 1846 کو تحصیل بارہ ضلع الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اکبر نے سرکاری اسکول میں پائی۔ وہی الہ آبادی کے شاگرد تھے۔ تعلیم کے بعد مختاری کا امتحان پاس کر کے نائب تحصیلدار ہو گئے۔ 1872 میں وکالت کا امتحان پاس کیا اور وکالت کرنے لگے۔ 1888 میں الہ آباد ہائی کورٹ میں جج مقرر ہوئے۔ یاد رکھیے گا، یہ سوالات آتے رہتے ہیں۔ 1898 میں آپ کو انگریز حکومت نے خان بہادر کا خطاب عطا کیا۔ 1898 میں خان بہادر کا۔ اکبر کی زندگی کا آخری زمانہ ذہنی و جسمانی تکالیف اور پریشانیوں میں گزرا۔ 9 ستمبر 1921 کو الہ آباد میں اکبر الہٰبادی کا انتقال ہوا۔ اب آئیے نظموں کے خلاصے جو ہم آپ کو بتائیں گے، تو ہم نے اس میں اکبر الہٰبادی کی نظم جلوہ دربار دلی لی ہے۔ تو یہ نظم اکبر الہٰبادی نے اس موقع پر تخلیق کی جب لارڈ کرزن نئے وائسرائے کی حیثیت سے ہندوستان آئے۔ انہوں نے 1903 میں دلی میں دربار کیا۔ اس خوشی میں بہت سے لوگ شامل ہوئے اور ان کی دربار کی رونق دیکھنے کی غرض سے شاعر نے بھی دلی کا رخ کیا۔ وہاں پر جو کچھ رونقیں شاعر نے دیکھیں انہیں نظم کی صورت میں پیش کیا، یعنی قلم بند کیا، کہ جو خوشیاں تھیں وہ ساری خوشیاں انہوں نے اس نظم میں اکبر الہٰبادی نے پیش کی ہیں۔ اب آگے آئیے، شاعر کے مطابق ہم جب دلی پہنچے تو
تو وہاں ہم نے بہت سی رونقیں اور خوبصورت مناظر دیکھے۔ ہم نے وہاں جمنا ندی کا خوبصورت کنارہ بھی دیکھا، بڑے بڑے انگریز افسر دیکھے جو وائسرائے کے دربار کی رونق دیکھنا چاہتے تھے۔ وہاں ایک بڑی فوج اور اس کے بہت سی ٹکڑیاں دیکھیں جو اپنے ہاتھوں میں بھالے اور سنگینیں لیے ہوئے اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ وہاں خوشی سے باجے بھی بجائے جا رہے تھے۔ یہ چاروں طرف خیمے ہی خیمے تھے جن میں لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ صاف ستھری سڑکیں تھیں اور پانی کا چھڑکاؤ بھی ہو رہا تھا۔ یہ تمام منظر آپ نے اس نظم میں پیش کیا ہے اکبر الہ آبادی نے۔ اب آگے اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ کہیں سارنگی بج رہی تھی تو کہیں لیمپ روشنی پھیلا رہے تھے۔ جب لائٹیں نہیں تھیں، جب بجلی نہیں تھی اور مشالیں اور یہ لیمپ کی روشنیوں سے ہی تمام پروگرام منعقد ہوتے تھے۔ بھیڑ اتنی تھی کہ اچھے اچھے ذہین لوگ بھی بھٹک رہے تھے۔ وہ بھیڑ سے اکتا بھی رہے تھے، لیکن ان کا دل دربار کی رونق دیکھنے کی تمنا رکھتا تھا۔ وہاں بہت سے ہاتھی تھے جو دھیرے دھیرے چل رہے تھے اور ان پر سنہری جھولیں پڑی ہوئی تھیں۔ آگے اکبر آبادی کہتے ہیں کہ جامع مسجد بھی لوگوں سے بھری ہوئی تھی، جو آج بھی جامع مسجد دلی میں موجود ہے کہ جامع مسجد بھی لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کی باتیں نہیں سنتے تھے کیونکہ سب کا دھیان دربار کی رونق کی طرف تھا۔ اس قدر بھیڑ ہو گئی تھی کہ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا، لیکن رونق کا عالم یہ تھا کہ کہیں آتش بازی چھڑ رہی تھی تو کہیں خوشی کا عالم تھا۔ ایک قیمتی چوکی کھانے پینے کے سامان سے بھی بھری ہوئی تھی، جہاں سے لوگ اچھی اچھی چیزیں کھا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ آج برٹش راج کو سب سے زیادہ عروج میسر ہوا ہے۔ لارڈ کرزن کا چہرہ خوشی کی وجہ سے دیکھنے کے لائق تھا۔ اس کو یہ مقام بڑی محنت کے بعد ملا تھا۔ آج ان کا مقدر بلندی پر تھا۔ بہت سے نوکر چاکر ان کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ شاعر آخر میں کہتا ہے کہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ خیریت سے رہیں کیونکہ ان کے راج میں امن و سکون رہے گا۔ تو ان کو یہ تھا کہ لارڈ کرزن جو آئے ہیں ہندوستان پر، انہوں نے جو ہندوستانیوں کو پریشانی کے حال میں دیکھا ہے، اب ان کے آنے سے ہندوستانیوں کے دل باغ باغ ہو گئے ہیں اور وہ اب اپنی زندگی کو خوش و خرم بسر کر سکتے ہیں۔ یہ لب و لباب اس نظم کا ہے۔ یہ اکبر آبادی کی پہلی نظم دربار دلی ہو گئی۔ اس کا خلاصہ ہو گیا۔ اس کے بعد فرزی لطیفہ اور برق کلیسا کے خلاصے بھی آپ کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔